اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر قسم قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، بظاہر چیونٹی جیسی چھوٹی مخلوق بھی اور ہاتھی جیسا بڑا جانور بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دھاڑنے والے شیر بھی پیدا کیے اور زمین پر چلنے والے چھوٹے جانور بھی پیدا فرمائے۔ اللہ نے قسم قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن فضیلت عظمت حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے کرامت کا تاج جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے کو عطا فرمایا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی خصوصیات ہیں انسان کی، جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اظہار و بیان کی قوت عطا فرمائی۔ یہ بول سکتا ہے، یہ گفتگو کر سکتا ہے، یہ اپنا ما فی الضمیر لفظوں میں بیان کر سکتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ ہے شیر، لیکن کسی سے اپنی بات نہیں کر سکتا۔ یہ انسان ہے جو اپنی گفتگو سے، جو اپنی شاعری سے، جو اپنے لہجے سے، جو اپنی سریلی آواز سے بڑے بڑے مجموعوں پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جب اپنے احسانات گنوائے تو ان میں یہ احسان بھی گنوایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بیان سکھایا۔ وہ گفتگو کر سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے۔ زبان بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یاد رکھیے گا جس قدر یہ بڑی نعمت ہے اس قدر یہ حساس چیز بھی ہے۔ جس طرح میٹھے بول، میٹھی گفتگو پورے ماحول کے اندر رس گھول دیتی ہے، خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے، ماحول کو اچھا کر دیتی ہے، دلوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اسی طرح تلخ باتیں، ترش باتیں ماحول کے اندر تکلیف کو بھی پیدا کرتی ہیں۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ لوگ جب کسی کی مظلومیت کا اظہار کرتے ہیں، کسی جانور کی، کسی اور کی، تو کہتے ہیں بیچارہ بے زبان ہے۔ یعنی یہ ایک کمزوری ہے، ایک ضعف ہے کہ یہ اپنی بات ہی نہیں کر سکتا، بول ہی نہیں سکتا، بتا ہی نہیں سکتا۔ تو جس طرح زبان بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح حساس مسئلہ بھی، اور اتنا حساس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی شرمگاہ کی اور ایک اپنی زبان کی۔ اگر تم اسے کنٹرول رکھنے کی، اسے ضابطوں کا پابند کرنے کی، اسے فضولیات سے بچانے کی مجھے گارنٹی دو تو تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ گفتگو تو کرنی ہے، بات تو کرنی ہے، تو دانا وہ ہوتے ہیں جو بات کرنے سے پہلے تول لیں، سوچ لیں۔ بات کی جا سکتی ہے، اچھے جملوں سے بھی ماحول قائم رکھا جا سکتا ہے، اچھے الفاظ کا چناؤ بھی ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے کہا اگر کہ جاؤ اپنی والدہ کو بلا کے لاؤ، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اماں جی آپ کے شوہر نے آپ کو یاد کیا، لیکن یہ اچھا چناؤ نہیں ہے۔ اگرچہ بات درست ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اس نے اپنے ما فی ضمیر کو جو چناؤ دیا ہے، جو الفاظ دیے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا خوبصورت کسی نے بات کی تھی، اس نے کہا تھا بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ بات اگرچہ بے ترتیب بھی ہو پر پھر بھی بات کرنی آتی ہے۔ بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ عمدہ لفظ یہی ہے، خوبصورت جملہ یہی ہے کہ جا کے یہ کہا جائے کہ اماں جی آپ کو والد صاحب نے یاد فرمایا، ابا جی آپ کو بلا رہے۔ اس میں چناؤ اچھا ہے، ادب ہے، احترام ہے۔ کسی شخص نے گفتگو کرتے ہوئے آپ سے جو بات کی تو اس نے نہایت احمقانہ بات کر دی، اس نے نہایت کمزور بات کر دی، اس نے ایک فضول بات کر دی۔ لیکن اگر آپ سمجھدار آدمی ہیں تو پھر آپ اسے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیا تم بیوقوفوں جیسی بات کر رہے ہو، تمہاری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، بلکہ اسے اچھا اسلوب بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پائے، آپ جو رائے دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے،
میں آپ کو جو بات عرض کروں گا امید ہے آپ سمجھیں گے، یہ زیادہ اچھی ہوگی۔ آپ اچھے انداز کے ساتھ بھی بات کو سلجھایا جا سکتا ہے، بات ہی کی جا رہی ہے لیکن اس بات کو عمدہ پیرایا دیا جا سکتا ہے، اسے اچھا اسلوب دیا جا سکتا ہے، اسے صحیح معنوں کے اندر بات کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ دیکھیے، بیماری اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی شخص بھی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے آزمائش میں ڈالا ہے، اور اب تعالیٰ جب کسی کو اس آزمائش میں ڈالتا ہے پھر اجر بھی عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے عمل اس طرح کے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی مشکل میں ڈال کے کچھ بیماری دے کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ بیماری اللہ تعالیٰ کی جانب سے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہمیں ملتا ہے اس میں جناب کلیم نے کس سلیقے سے بات کی، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کر لی اور شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کر دی۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، حالانکہ بیماری اور شفا دونوں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا تقاضا ہے۔ تو یہ بات ہے جو سلیقے سے کی، بات ہے جو عمدگی سے کی، بات ہے جو اللہ جل شانہ کے شایان شان لفظ تھے ان لفظوں کا چناؤ کرنے کی کوشش کی جو اس کی شان باری تعالیٰ کے مناسب نہیں ہے، وہ لفظ کبھی ادا نہ کیے جائیں۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابت گفتگو کرتے ہیں تو آپ بہت آگے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی الفاظ کا چناؤ تو حسن ہے، یہ تو خوبصورتی ہے، اچھے اور خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے اپنی بات کی جائے، بات سلیقے سے کی جائے، عمدگی سے کی جائے، سامنے والے کو گھائل نہ کرے بلکہ اسے مائل کرے۔ آپ دیکھیے بات ہی ہے۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام؟ تو ظاہر ہے اس سے مراد اس کا عمر پوچھنا تھا، لیکن جو الفاظ کا چناؤ ہے، جو گفتگو کا حسن ہے، جو مؤدب لہجے ہیں، جو باوضو لہجے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اپنے لہجوں کو معطر کر کے صحابہ پیش ہوتے اور ہمیں وہ سکھاتے ہیں۔ حضرت عباس چچا ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام؟ تو ان کا بات کرنے کا سلیقہ کتنا خوبصورت ہے۔ فرمانے لگے بڑے تو نبی کریم علیہ السلام ہی ہیں، ہاں پیدا پہلے میں ہوا تھا، میری پیدائش پہلے کی ہے، لیکن بڑے وہی ہیں اور وہی بڑے رہیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ بات کریں پر ذرا سلیقے سے کریں۔ بہت بڑی نعمت ہے زبان، یہ انسان کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس میں سے ایک فضیلت ہے کہ انسان بول سکتا ہے، لیکن آپ کے جو منہ میں آئے وہ کہہ نہ دیں، جو سمجھ میں آئے وہ بول نہ دیں۔ آپ بات کریں تو ذرا سلیقے سے کریں۔ کیا انداز تھا صحابہ کا حضور کی بارگاہ میں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کیا خوبصورت انداز تھا، فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا